اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ حضور کے بچپن میں بھی حضور کا وسیلہ مانگا جائے، جس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ صرف بچپن میں نہیں، حضور کے میلاد سے پہلے پہلی امتیں بھی وسیلہ مانگتی تھی۔ صرف امتیں نہیں، پہلے انبیاء بھی حضور کا وسیلہ مانگتے تھے۔ میں چند لمحات میں صرف اشارہ کر دوں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، طبرانی میں بھی موجود ہے، اور محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے ہمارے پاس 72 حوالے موجود ہیں کہ جب وہ معاملہ ہوا، اس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، 300 سال کے قریب عرصہ توبہ کرتے رہے، پیغام رضا نہ آیا۔ اگر پیغام رضا آیا تو اس وقت آیا کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضور کے وسیلہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا باعث بنا۔ پھر اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب علیہ السلام آپ سے پہلے جب یہود کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے، وہ آپ کا وسیلہ ہم سے فتح مانگتے تھے، اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے گویا کہ ہم ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تفسیر میں امام الوسی تفسیر رول معانی میں کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تورات کھولتے تھے یہود، اس میں سے وہ مقام نکالتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، یا اللہ یہ نبی جس نے سب نبیوں کے آخر میں آنا ہے، جس کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے، اس کا وسیلہ تیرے سے فتح مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کا وسیلے سے ان کو فتح عطا فرماتا۔ اگر پہلی امت نے حضور کے وسیلے سے فتح پاتی تو اگر امت محمدی کا کوئی بندہ اس ماہ رمضان میں اگر اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرے گا تو اس کی دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ اللہ کریم ہے، وہ دعا قبول فرمائے گا۔ قبلہ امام قسطلانی نے بھی اس کو نقل کیا اور ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب حضور علیہ السلام کا بچپن تھا، مکہ میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر ابھی کم تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا اور کہا، یا اللہ اس سونے چہرے والے بچے کے صدقے سے بارش عطا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ بارش برس پڑی۔ اور پھر بخاری میں موجود ہے، جب حضور علیہ السلام کی عمر 45 سال ہوئی، یہ بخاری میں موجود ہے، تو پتہ چلا اس واقعے کا ثبوت بخاری سے بھی مل رہا ہے۔ تو اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت کہی، اشعار کہے، اور وہ اشعار یہ تھے کہ یہ سونے چہرے والا جوان، یہ سونے چہرے والی شخصیت جن کے صدقے سے بارش مانگی جاتی ہے، جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، اور جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے، یہ یتیموں کے ملجا ہیں اور بیواؤں کے فریاد رس ہیں۔ اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ اسی طرح حضور علیہ السلام کی دعا سے بارش برسی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے مجھے جو میرے چچا ابو طالب کے اشعار سنائے گا؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار سنائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ میں جلدی سے جواب عرض کر دوں، قبلہ صرف یہ نہیں کہ ثبوت ملتا ہے اور صحابہ نے وسیلہ اپنایا، بلکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنا وسیلہ اللہ سے مانگنا، اپنا وسیلہ اپنانے کی صحابہ کو تلقین کی، خود صحابہ کو سکھایا، جب اللہ سے مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو۔ اور اس کے ثبوت میں حدیث ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ نے 10 اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے اور صحیح مانا ہے، جس کو ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے یہ حدیث نقل فرمائی اور اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے 10 اسناد کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کا دربار لگا ہے، ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، زندگی اندھیر ہے، نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر جاؤ، وہاں جا کے 2 نفل پڑھو۔ حضور چاہتے اپنا لعاب لگاتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، لیکن حضور قیامت تک آنے والوں کو دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جاؤ گھر جاؤ، وہاں جا کے اس 2 نفل پڑھو حاجت کے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں مجھے بینائی عطا فرما، جو کہ نبی رحمت ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا، گھر جا کے مجھے مخاطب کر۔ حضور سامنے بیٹھے ہیں لیکن فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کر، قیامت تک آنے والے غلاموں کو رستہ بتانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں، میری سفارش فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ گیا، اس نے عمل کیا، تھوڑی ہی دیر گزری وہ مسجد نبی میں واپس آیا، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا۔ اگر صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے، محدثین کے اقوال کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ اس کی بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دے پائے کیونکہ آپ خدمات دین اور امور خلافت کے انجام دہی میں مصروف تھے۔ وہ واپس جا رہا تھا، حضرت عثمان بن حنیف نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آیا تھا لیکن امیر المومنین مصروف ہے، میری بات پہ توجہ نہ دے پائے۔ آپ نے فرمایا یہ انداز اپناؤ، اس انداز سے دعا مانگو اور پھر حضور کے وسیلے سے اس انداز میں دعا مانگو اور حضور سے سفارش کی عرض کرو۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس بندے نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی وقت دعا قبول فرمائی اور حضرت عثمان غنی نے اس کے مراد کو پورا کیا، اس کی بات کو پورا کیا۔ علامہ
علامہ ابن تیمیہ کی رسالہ ہے جس کا نام ہے قاعدہ جمیلہ فی التوسل والوسیلہ، اس میں علامہ ابن تیمیہ حضرت عبد المالک بن سعید رحمہ اللہ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، واقعہ سنانے کا ٹائم نہیں، وہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قیامت آج تک صوفیاء کا یہ طریقہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کسی کی بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو صوفیاء اس کو یہی طریقہ بتاتے ہیں جو حضور نے نابینا صحابی کو بتایا کہ گھر جاؤ، نفل پڑھو، اللہ سے حضور کے وسیلے سے دعا مانگو اور پھر حضور تمہاری سفارش کریں تو کام بنے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا آج تک صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ دعا کے لیے حضور کے وسیلے کا یہی طریقہ صوفیاء بھی سکھاتے ہیں۔